تاثر بائی منیبہ متین ایپیسوڈ 2۔ السلام علیکم اماں۔ تمکنت اپنے کمرے میں موجود آرام کرسی پر بیٹھی موبائل اسکرین میں چھانک رہی تھی جب دروازے کی چوکھٹ پر ایک لڑکی آ ٹھہری۔ تمکنت کی جوانی کا عکس، اس کی سبز آنکھیں، رنگت، نین نقش سب تمکنت جیسا تھا، بس ناک اپنے باپ سے وراثت کے طور پر لی تھی۔ 20 سالہ مہناز اورنگزیب خان اکاذی عرف ناز اس وقت کالج یونیفارم میں موجود تھی۔ شاید گھر پہنچتے ہی اپنی ماں سے ملنے آئی۔ وعلیکم السلام، آ گئی تم؟ اتنی دیر کہاں لگ گئی؟ تمکنت کے باروب چہرے پر مشکوک تاثر ابھرا۔ اتنی دیر کہاں ہوئی؟ بس شام کے 6 ہی تو بج رہے ہیں۔ معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ اپنی اماں سے بےعزتی کلاس لینے ہی تو وہ ان کے کمرے میں آئی تھی۔ شام کے 6 بج رہے ہیں ناز بی بی، آپ کا کالج دوپہر 2 بجے ختم ہو جاتا ہے، کہاں تھی؟ لہجے میں ذرا سختی آئی مگر نرمی کا اثر شاید زائل نہیں ہوتا تھا۔ اماں، وہ سائرہ کی برتھ ڈے تھی تو اس نے ٹریٹ مانگی، بس ہم سب لنچ کے لیے چلے گئے، ایل مومنٹو۔ اب کی بار لہجے میں معصومیت کے ساتھ مسکینی بھی آئی۔ وہ قدم قدم چلتی ان کے سامنے آ ٹھہری۔ برتھ ڈے اس کی تھی، ٹریٹ تم نے دی، پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ کلاس ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کیونکہ میں مہناز اورنگزیب خان ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی اور ٹریٹ دے؟ نیور۔ اندازے بے نیازی سے اپنے بھورے بالوں کی پونی پیچھے کی۔ تمہارے دوست تمہیں ATM سمجھتے ہیں ناز، حد ہوتی ہے۔ چہرے پر ناگواری دوڑی۔ اماں، آپ اس طرح کیوں ساؤنڈ کر رہی ہیں؟ میں مہناز اورنگزیب ہوں، مجھے پیسوں کی کوئی کمی ہے کیا؟ اور ویسے بھی مجھے اپنی فرینڈز پر خرچ کرنا اچھا لگتا ہے۔ اب کی بار وہ تھوڑا ناراض ہوئی اور ان سے 4 قدم کے فاصلے پر موجود صوفے پر دھپ سے بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ ویسے بھی تمہارا اور خان کا ہے، مگر تم مجھے یہ بتاؤ کہ آج ہی جانا کیا ضروری تھا؟ تمہیں پتہ ہے آج وہ آنے والی تھی، تم پھر بھی چلی گئی۔ اب اصل شکوہ کیا گیا، جبکہ اس لڑکی کے تاثرات یکدم بدلے۔ سبز آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ تو وہ آ گئی۔ میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے آ گئی، آج کی ہی فلائٹ تھی اس کی اور میں نے اکیلے اس کا استقبال کیا۔ تمہیں ہونا چاہیے تھا ناز، خان بھی نہیں ہے۔ وہ آرام کرسی پر خاصی بے آرام نظر آئیں۔ وہ کون سا کوئین آف لندن ہے کہ سب کو موجود ہونا چاہیے تھا؟ اور وہ آئی کیوں ہے اب یہاں؟ پچھلی مرتبہ جو کارنامہ کیا تھا اس کے بعد بھی اتنی غیرت بچی ہے اس میں کہ منہ اٹھائے چلی آئی۔ نخوت سے بولی، اس کے چہرے پر نمیرہ سے کدورت واضح رقم تھی۔ دیکھو ناز، جو کچھ بھی پچھلی مرتبہ ہوا خان اسے بھول چکے ہیں، اس لیے بہتر ہے اس بات کا ذکر نہ ہو۔ یہ خان کی خواہش ہے کہ وہ یہاں رہے۔ ہمارا اس سے سلوک اچھا ہونا چاہیے ورنہ خان کو برا لگے گا۔ سلجھا انداز، وہی نرم لہجہ۔ ابھی آغا جان کے لیے وہ اتنی اہم نہیں ہوئی کہ وہ مجھ سے ناراض ہوں، اور آپ نے اس کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھنے ہیں تو رکھے، مگر مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا اماں۔ وہ کہتے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ تمکنت نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی۔ اس کی اکلوتی بیٹی اپنی بات کی کتنی پکی ہے اسے اندازہ تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے اس سے کوئی اچھی بات نہیں کرنی تو کوئی بری بات بھی مت کہنا۔ کوئی بدتمیزی میں برداشت نہیں کروں گی۔ یاد رکھو، تم تمکنت اورنگزیب کی بیٹی ہو اور وہ شازبین حیات کی۔ ہر لفظ پر زور دیا گیا۔ سبز آنکھوں میں تنبیہ موجود تھی، وہی تنبیہ جسے ان کی اولاد نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ فائن اماں، وہ بیزارگی سے سر چھٹک گئی، جانتی تھی اس کے آگے بحث کی کوئی گنجائش نہیں۔ ڈنر پر ملاقات ہوگی تمہاری اس سے، پام ولرئی، خیال رہے۔ لہجہ نرم، مگر جب بھی وہ پشتوں میں کوئی بات کہتی تھی تو ان کی اولاد سمجھ جاتی تھی کہ عافیت بات ماننے میں ہی ہے۔ ہاں اماں، ویسے یہ لیونی پاگل خان کہاں ہے؟ سبز آنکھوں میں شرارت سی بھر گئی۔ ناز، کتنی مرتبہ منع کیا ہے میں نے، بھائی کا نام تمیز سے لیا کرو۔ مصنوعی گھوری دی۔ ہاں،
تو لالا کا نام تو تمیز سے ہی لیتی ہوں، میں تو اس جعلی اکاذئی کا پوچھ رہی ہوں اماں۔ ایک آنکھ دبائی۔ خان کے ساتھ ہی گیا ہے زمینوں پر، خبردار جو تم نے آتے ساتھ ہی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، تھکا ہارا آئے گا میرا بچہ۔ ہاں ہاں، وہ لیونی خان ہی تو سارے کھاتے دیکھ رہا ہوگا وہاں، آنے دو، پوچھوں تو ذرا کتنے ہل چلائے کھیت میں۔ اپنی ہی دھن میں تمکنت کی آخری تنبیہ ہوا میں اڑاتی باہر نکل گئی، جبکہ تمکنت سر جھٹک کر مسکرا دی، جانتی تھی اس کی بیٹی اپنے چھوٹے بھائی کا پیچھا چھوڑنے سے رہی۔ نمیرہ کی آنکھ دروازے پر ہوتی مستقل دستک سے کھلی، خوابیدہ آنکھوں میں اس کمرے کا منظر ابھرا۔ وہ انجان نظروں سے دیکھنے لگی، ذہن مکمل بیدار ہوا تو دستک کی آواز واضح سنائی دی۔ واٹ دا ہیل، بیزارگی سے غرائی۔ بی بی جی خانم آپ کو بلا رہی ہیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں کھانے پر۔ ملازمہ نے تھوڑی اونچی آواز میں پیغام پہنچایا۔ کمنگ۔ وہ لڑکی اب بھی بیڈ پر ہی لیٹی تھی۔ خانم نے کہا ہے جلدی آ جائیں، بڑے خان بھی آ گئے ہیں۔ ملازمہ نے نمیرہ کی خوابیدہ آواز پر اپنی بات پر زور دیا۔ ہاں آ رہی ہوں، تم جاؤ۔ بالوں کو جوڑے سے آزاد کرتی بیزارگی سے اٹھ بیٹھی۔ جی ٹھیک ہے۔ اطمینان ہونے پر ملازمہ دروازے سے ہی پلٹ گئی۔ نمیرہ نے اپنی گردن دائیں بائیں گھمائی، وہ ایک ہی پوزیشن میں سو گئی تھی۔ جیٹ لیگ اس پہ سستی طاری کیے ہوئے تھا۔ اب تک وہ اوور کوٹ میں ملبوس تھی۔ گرمی کا احساس ہوا تو اوور کوٹ اتار کر وہیں بیڈ پر پھینکا، ساتھ ہی رکھے ہینڈ بیگ سے موبائل نکالا، جس پر ایک نمبر سے 10 مسڈ کالز موجود تھیں۔ اسکرین پر گڑی سنہری آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ غیر شناسہ نمبر، اس نے دھیان نہیں دیا، یقیناً اس کے فرینڈ سرکل سے کوئی ہوگا۔ واٹس ایپ کھولتے صبح والی چیٹ پر کلک کیا، ابھی تک میسج سین نہیں ہوا۔ اف، کہاں ہو تم؟ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے دایاں پیر اس طرح بھی کیفیت میں جھلانے لگی۔ صاف نظر آتا تھا وہ ڈسٹرب ہے۔ چند ثانیے اسکرین گھورنے کے بعد ایک اور پیغام ٹائپ کیا۔ ویئر آر یو؟ رپلائی ٹیس۔ 5 الفاظ لکھتے سینڈ کا بٹن دبایا اور بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ اسے اب فریش ہو کر نیچے جانا تھا، اپنے آغا جان سے ملنے۔ جانے یہ ملاقات کیسی ہونے والی تھی۔ 20 منٹ بعد وہ ڈریسنگ روم سے نکل آئی، بلو جینز پر گھٹنوں سے ذرا سی نیچے تک آتی فیروزی سادہ کرتی میں ملبوس، بھورے نم بال جو کندھوں سے نیچے تک آتے تھے، ٹاول سے آزاد کیے ڈرائر کے بعد فیروزی اسکارف اٹھاتے سر پر ٹھیک سے پھیلا کر اوڑھا۔ اسے اب اسکارف ٹھیک سے اوڑھنے اور ٹکائے رکھنے کی عادت نہیں ہوئی تھی، مگر وہ کوشش کرتی تھی۔ 3 سے 4 پنس کی مدد سے اسکارف سر پر بالآخر ٹکایا، ایک نظر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ زیور کے نام پر محض ایک پلیٹینم کی کیبل چین گلے میں پہن رکھی تھی۔ اس حرف کا لاکٹ وہاں موجود تھا۔ پلیٹینم کیبل چین میں ایک ڈائمنڈ، شاید خانزادی ہونے کی نشانی۔ اسکارف اس طرح سے لپیٹا کہ گلے کے سامنے کا حصہ ذرا سا واضح ہوا، جہاں سے وہ چین چھلک رہی تھی، باقی وہ ہر قسم کے زیور سے آزاد تھی۔ اس نے اپنے لگیج میں موجود ایک چوکور باکس نکالا، اس میں چمکتا ہوا ہیرے کا ایک باریک کڑا تھا۔ ایک آسودہ مسکراہٹ لبوں پر پھیل گئی، اس نازک کڑے سے ممی کا لمس محسوس ہوا۔ باکس سے نکالتے کڑے کو بائیں کلائی میں سجا لیا، ایک آخری نظر اپنے وجود پر ڈالتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیچے جانے کا راستہ معلوم تھا، سیڑھیوں سے تو اتر آئی مگر ڈائننگ ایریا کس طرف ہے یہ بھول گئی۔ 5 سالوں میں گھر تبدیل ہوا یا اس کی یادوں نے اس گھر کو بھلا دیا؟ خیر، ابھی وہ ایک طرف بڑھتی ہی کہ ایک ملازمہ اس تک آئی۔ اس طرف بی بی جی، ادب سے کہتی اسے اپنی رہنمائی میں ہال کی بائیں جانب لے جانے لگی۔ ڈائننگ ہال کے باہر وہ رکی اور اسے جانے کا راستہ دیا۔ نمیرہ ایک نظر اس پر ڈالتی آگے بڑھ گئی۔ اس وسیع ڈائننگ ایریا میں جہاں 20 کرسیوں کا اطالوی طرز پر مبنی ڈائننگ ٹیبل سجا تھا، وہ بھی اس قصر کی شان کے عین مطابق۔ ڈائننگ ٹیبل کے دونوں اطراف ہاتھ باندھے مستعد ملازم کھڑے تھے۔ سنہری نگاہیں سربراہی کرسی پر ہوئیں، جہاں اس گھر کے سربراہ موجود تھے۔ بردبار و باروب شخصیت، فربہی مائل، 55-56 کے ہندسے کو چھوتے ایک وجیح مرد،
بال البتہ قلموں سے سفید ہونے لگے تھے۔ کلف کے شلوار قمیض اور سیاہ ویسٹ کوٹ جس کے کف پر ڈائمنڈ کفلنگس، ہر طرح سے ایک رئیس و معتبر شخصیت جس کی سنہری آنکھیں اس وقت نمیرہ پر ہی تھیں۔ ان کی بائیں جانب تمکنت موجود تھیں اور تمکنت کے ساتھ ایک لڑکی، مگر نمیرہ ان کی جانب متوجہ نہیں ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اورنگزیب خان اکاذی کی جانب بڑھنے لگی۔ قدموں میں شرمندگی اور جھجک کے مارے لرزش تھی۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ وہ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے۔ یہ اسے اپنے تک آنے کی اجازت کا اشارہ تھا۔ انہیں اپنے لیے کھڑا ہوتا دیکھ وہ تیز تیز قدم بڑھاتی ان کے مقابل آ گئی۔ یہ شخص اس کے ڈیڈ سے بے حد مشابہت رکھتا تھا یا پھر اس کے ڈیڈ اس شخص کا عکس تھے۔ السلام علیکم آغا جان، ان کے سامنے کھڑی بے حد دھیمی آواز میں بولی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ آخری ملاقات میں ہوئی ساری تلخ کلامی، سارے تن، سارا رویہ سماعتوں میں گونجنے لگا۔ وعلیکم السلام بچے۔ اپنے سامنے موجود اس نازک سی لڑکی کو سلیقے سے سر پہ دوپٹہ سجائے کھڑا دیکھ ان کے سنجیدہ چہرے پر ایک نرم تاثر ابھرا۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے بازو واہ کیے۔ وہ مسکرا نہیں رہے تھے، بس ایک نرم سی نظر ٹھہرا رکھی تھی۔ نمیرہ چند ثانیے نے بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ آخری ملاقات میں وہ ان کا جو سخت گیر رویہ دیکھ چکی تھی، اس کے بعد ان کے لیے یہ لہجہ و انداز حیران کن ہی تو تھا۔ چچا بھی باپ کے برابر ہوتا ہے نمیرہ، ایک میٹھی سی آواز اس کے ذہن میں گونجی اور وہ بے ساختہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ اپنے گھر میں، پاکستان میں اور اپنے خاندان میں خوش آمدید بچے، خود سے لگائے وہ اپنی اصلی سنجیدہ آواز میں کہنے لگے، مگر لہجے میں موجود نرمی اور محبت چھپ نہ سکی۔ اور نمیرہ کو پہلی مرتبہ لگا کہ ہاں، اس نے پاکستان آ کر بالکل ٹھیک کیا۔ خوش رہو نور چشم حیات۔ سر پر سجے دوپٹے کو چومتے وہ بولے تو آواز میں ہلکی نمی محسوس ہوئی، جبکہ نمیرہ کی آنکھوں میں تو دو موٹے موٹے آنسو جمع ہی ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھتے تمکنت کے چہرے کا سکون تو ویسا ہی رہا، البتہ ساتھ بیٹھی مہناز کے تو مانو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بس یہی چیز اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بیزارگی سے رخ پھیرا۔ کیسے ہیں آپ؟ اورنگزیب نے اسے خود سے نرمی سے الگ کیا تو لرزتی آواز میں پوچھا۔ زندگی کے اتنے سالوں میں آج پہلی مرتبہ وہ اس شخص سے مل کر خود کو اتنا پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ شاید اس سے پہلے کبھی انہیں اپنا سمجھا ہی نہیں تھا۔ کرم ہے خدا کا۔ سرخ ہوتے چہرے کو بغور دیکھتے آنکھوں سے بہنے والے دو آنسوؤں کو انگلیوں پر جذب کیا، مگر مچ کے آنسو۔ مہناز نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ کل حیات سے ملنے چلیں گے۔ آنسو صاف کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کا ماتھا چوم گئے۔ یہ بچی ان کا خون تھی، ان کے بھائی کی جان تھی، اور اب ان کی ذمہ داری تھی۔ نمیرہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ بیٹھو۔ خود بیٹھتے اپنے ساتھ رکھی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ نمیرہ خاموشی سے بیٹھ گئی، مگر اس کے بیٹھتے ہی مہناز نے گلا کھنکارا۔ سوری مگر وہ لالا کی جگہ ہے، تم کہیں اور بیٹھ جاؤ۔ لہجہ بے انتہا سادہ، مگر سبز آنکھوں کی کدورت کہاں کسی سے چھپی تھی۔ سنہری آنکھوں نے بغور ان سبز آنکھوں میں دیکھا، پھر اپنی کرسی کے ارد گرد نظر دوڑائی، جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ چند لمحے دیکھنے کے بعد وہ واپس سبز آنکھوں پر جمی۔ یہاں نام تو نہیں لکھا ہوا کسی کا؟ مقابل کا انداز مہناز سے زیادہ سادہ تھا۔ اورنگزیب نے بغور ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا، جبکہ تمکنت نے محض نمیرہ کو۔ لالا روز وہیں بیٹھتے۔ ناز، کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہیں اور بیٹھ جائے گا بچے۔ تمکنت نے مہناز کا ٹیبل پر دھرا ہاتھ ہولے سے تھپکا۔ مگر لالا کی جگہ؟ گڈ ایوننگ ایوری بڈی۔ مہناز کی نرم آواز کو کمرے میں داخل ہوتے شخص کی گمبھیر آواز نے دبا دیا۔ نمیرہ کے علاوہ تینوں نفوس اس جانب متوجہ ہوئے، جہاں ایک 28-29 سالہ دراز قد وہی پختون نین نقش و رنگت کا حامل سنہری آنکھوں والا وجیح مرد کھڑا تھا۔ جسمانی خد و خال باقاعدگی سے ورک آؤٹ کرنے کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ گہرے نیلے اور آسمانی رنگ کی پولیس وردی میں موجود یونیفارم شرٹ کی دائیں طرف سینے پر
SSP کامل خان اکاذی چمک رہا تھا۔ کندھے پر چمکتے اسٹار اس کی فرض شناسی کا ثبوت دیتے تھے۔ سیاہ بال ماتھے پر بکھرائے، کلین شیو چہرہ اس وقت تھکن زدہ تھا، مگر تھکن کو واضح نہ کرتے وہ چہرے پر متانت بھری نرمی سجائے مہناز کو دیکھ رہا تھا۔ میرا ذکر خیر کیوں ہو رہا تھا خورے؟ ہلکا لہجہ ہلکا پھلکا، البتہ چہرے کے تاثرات سنجیدہ۔ کیونکہ آپ کا ذکر بد ہو نہیں سکتا نا لالا؟ مہناز کی سبز آنکھوں میں بھائی کو دیکھتے ایک تفاخر سا ابھرا۔ ویل یہ بھی ہے۔ تائیدی انداز میں بھویں اچکاتا اپنی ماں کی کرسی تک آیا، باپ کی دائیں طرف کرسی پر بیٹھی لڑکی کو یکسر نظر انداز کر گیا۔ السلام علیکم مورے۔ ایک وہی تھا جو اپنی ماں کو اماں کہنے کی بجائے مورے کہتا تھا۔ پشتو زبان میں ماں کو مور اور بہن کو خور کہتے ہیں، مگر کامل اکاذی پیار سے آگے بڑی ایک اضافہ کر دیا کرتا تھا۔ وعلیکم السلام۔ فرصت مل گئی گھر آنے کی؟ آتے ہی بیٹے کو لتاڑنے کا موقع تمکنت ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ مورے، دیر ہو گئی، ضروری کام تھے، اب آ گیا ہوں۔ اس کے سر پر سجے دوپٹے کو چوما۔ بات کرنے کا انداز ٹھہراؤ لیے ہوئے تھا، نرمی سے مگر دو ٹوک بات کرنے والا۔ پتہ نہیں اس پولیس کی خواری سے تمہیں اتنا عشق کیوں ہے؟ کہنے والے اورنگزیب تھے، ازدی سنجیدہ لہجہ۔ عشق ترک نہیں کیے جاتے آغا جان۔ وہی نرمی، وہی سنجیدگی۔ گویا باپ سے لہجے کی سنجیدگی لی اور ماں سے نرم انداز بیان۔ اورنگزیب کا ٹیبل پر دھرا ہاتھ اٹھاتے لبوں سے لگاتے ان کے سامنے سر کو خم دیے کھڑا ہو گیا۔ اورنگزیب نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ نرا عشق اور نری خواری۔ 2 دن بعد اب شکل دکھائی ہے ماں کو۔ تمکنت کا موڈ بخشنے والا نہیں تھا۔ وہ سارے نمیرہ کی موجودگی کو نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ چند لمحے قبل نمیرہ جو مہمان خاص بنی ہوئی تھی، اس شخص کی موجودگی نے اسے پس منظر میں ڈال دیا تھا۔ مورے، آپ پہلے تم ہی اس کی طرفدار تھی نا؟ اب کیا ہوا؟ اورنگزیب کا لہجہ اپنی بیوی کے لیے سنجیدہ کے ساتھ خشک بھی تھا۔ نمیرہ نے بے ساختہ اورنگزیب کو دیکھا جن کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اب کسی کو تو طرفدار ہونا ہی تھا نا؟ مقابل بالکل نارمل رہا۔ چلو بیٹھو کامل۔ تمکنت نے اپنے کندھے پر دھرا اس کا ہاتھ تھپکا۔ بیٹھیں گے کہاں؟ ان کی جگہ پر تو؟ مہناز نے موقع ملتے ہی لٹ مار کر کہنا چاہا، میری جگہ کوئی نہیں لے سکتا خورے۔ سنہری آنکھیں ذرا کی ذرا خالی پلیٹ پر نظریں جمائے بیٹھی لڑکی پر اٹھی۔ نمیرہ نے اس کی آواز پر نظریں اٹھا کر دیکھا۔ چند ثانیے نظر ملی اور دونوں سنہری دیدوں میں یکساں ناگواری ابھری، سخت ناپسندیدگی۔ جگہ دل میں بنانی پڑتی ہے خورے، اور میری جگہ پر کوئی نہیں آ سکتا۔ جبڑے بھینچے، رخ پھیرا اور دوسری جانب بڑھ گیا۔ اورنگزیب کی بالکل سیدھ میں دوسری کرسی پر بیٹھا۔ نمیرہ نے دوسری نظر بھی اس پر نہیں ڈالی۔ تمکنت نے سر کے اشارے سے کھانا سرو کرنے کا حکم دیا۔ شہرام کہاں ہے؟ اورنگزیب نے اس گھر کے سب سے چھوٹے مکین کی بابت دریافت کیا، جو ان کے ساتھ ہی لوٹا تھا مگر اب منظر عام سے غائب تھا۔ لیونی خان وہ اپنے جیسے باقی لیونوں کے ساتھ مٹر گشتی پر نکل گیا ہے۔ مہناز کی شوخ آواز ابھری۔ ناز تمیز سے تمکنت کی وہی نرم سی ٹوک۔ ہاں، عزت مآب شہرام روہیل خان اکاذی صاحب اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کی زیارت پر نکلے ہیں۔ اب کی بار لہجہ باقاعدہ آداب بجا لانے والا ہو گیا۔ کامل کے لب ہلکی مسکراہٹ میں ڈھلے اور اورنگزیب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھری۔ اس پورے گھر میں واحد مہناز تھی جو اپنے باروب و بردبار باپ اور بھائی کو مسکرانے پر مجبور کر سکتی تھی۔ یہ نہیں سدھر سکتا۔ 1000 مرتبہ کہا ہے کھانے کے وقت گھر پر رہا کرو، مگر آنے دو، اب اچھے سے سمجھانا پڑے گا۔ نیپکن اٹھاتے گمبھیر آواز میں ناگواری کا اظہار ہوا۔ آغا جان، میں سمجھا دوں گا، کامل نے تسلی کروائی۔ کھانا سرو ہو گیا تو سب کھانے کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس وسیع ڈائننگ ہال میں بس کانٹوں چمچوں کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ کھانا عموماً خاموشی سے کھایا جاتا تھا۔ اگلے 20 منٹ میں وہ سب کھانے سے فارغ ہوئے تو سویٹ ڈش سرو کی گئی۔ تمہیں یہ ماحول بالکل کسی 5 اسٹار ریسٹورانٹ کی طرح لگے گا، جہاں اپنے ہی گھر میں لوگ اتنی زیادہ نفاست اور نزاکت سے کھانا کھاتے تھے۔ ایلیٹ فارمل کلاس،
سفر کیسا رہا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اورنگزیب کی گمبھیر آواز نے خاموش سکوت میں ارتعاش پیدا کیا۔ ٹھیک رہا۔ نمیرہ نے سویٹ باؤل سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ پریشانی کو کیا پریشانی ہوگی؟ کریم میں ڈوبا سیب کا ٹکڑا بیزارگی سے مہناز منہ میں رکھ کر چبانے لگی۔ مجھے آج زمینوں پر جانا تھا، ورنہ میں تمہیں خود ریسیو کرنے آتا۔ کامل سے کہا تھا مگر وہ اپنی جاب میں مصروف تھا۔ ایک ناپسندیدہ نظر بیٹے پر ڈالی۔ وہ اس بات پر خفا تھے، یہ واضح تھا۔ کوئی بات نہیں آغا جان، ڈرائیور سہولت سے لے آیا تھا۔ نمیرہ ان کی فکر پر پگھل سی گئی۔ مجھے کافی اہم کام تھے آغا جان، اس لیے نہ جا سکا، مگر استقبال ٹھیک سے ہو اس بات کو ممکن بنایا تھا میں نے۔ اب تک کا طویل جملہ، دو ٹوک لہجہ، یہ شخص الفاظ کے معاملے میں خاصا کنجوس لگا۔ میں نے بکے بھجوایا تھا، آئی ہوپ یو لائک اٹ کزن۔ پورے وقت میں پہلی مرتبہ اس نے براہ راست اس لڑکی کو مخاطب کیا جو کب سے اپنے باؤل میں چمچ گھما رہی تھی۔ اس بات پر نمیرہ کا ہاتھ تھما۔ سرخ دوات میں ڈوبے 3 لفظ ذہن میں ابھرے۔ لبوں پر جبری مسکراہٹ سجائے سنہری آنکھیں اس پر اٹھیں۔ آف کورس کزن، فلاورز ور امیزنگ اینڈ سو واز دا کارڈ۔ سنہری آنکھوں میں جتاتا تاثر ابھرا۔ کیا ہو اگر یہ آغا جان کو بتائے کہ اس کارڈ کی عبارت کیا تھی؟ یہ خیال ہی اس کے دل پر ایک پھوار سی ڈال گیا، مگر مقابل کے سنجیدہ پرسکون چہرے پر کوئی فرق نہ آیا۔ کامل نے سویٹ باؤل سے آم کا کریم میں غوطہ ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھا، بند لبوں سے چبایا، پھر ایک گہری مسکراہٹ لبوں پر سجائی، مگر وہ مسکراہٹ خوشگوار ہرگز نہیں تھی۔ دراصل وہ بات فیس ٹو فیس کہنے والی تھی، تب نہ صحیح اب کہہ دیتا ہوں۔ سنہری آنکھوں میں تپش در آئی۔ نمیرہ کی آنکھوں میں حیرت سی ابھری۔ ٹیبل پر دونوں ہاتھ باہم پھنسائے سیدھا مقابل کی آنکھوں میں جھانکا۔ ویلکم ٹو ہیل نمیرہ حیات۔ رسانیت سے جملہ ادا کرتے اس کے لبوں کی سرد مسکراہٹ برقرار رہی۔ اس بات پر جہاں نمیرہ کے چہرے کا رنگ اڑا تو وہیں ٹیبل پر موجود باقی افراد بھی ٹھہر گئے۔ کامل کے جملے پر جہاں نمیرہ کا چہرہ فک ہوا وہیں ٹیبل پر موجود بقیہ افراد اپنی جگہ ششدر رہ گئے۔ کامل، یہ کیا حرکت ہے؟ اورنگزیب کی سنجیدگی میں ڈوبی آواز نے نمیرہ کا سختہ توڑا۔ وہ شل تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہ وہ اورنگزیب کے سامنے یہ بات کہہ سکے۔ میں تو بس ویلکم کر رہا ہوں آغا جان، مس حیات کے ہی الفاظ تھے اس جگہ کے لیے۔ ایم آئی رائٹ مس حیات؟ سنہری آنکھوں میں سرد سی تپش تھی۔ مہناز زیر لب مسکرائی جیسے دل پر ٹھنڈی بوچھار پڑی ہو۔ تمکنت قدرے بے چینی سے اورنگزیب کے تاثرات دیکھنے لگی، جبکہ اورنگزیب اسی سنجیدگی سے کامل پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ آغا جان، میں نمیرہ نے مجرموں کی طرح صفائی دینی چاہی، حالت ایسی گویا گھڑوں پانی اس پر گرا دیا گیا ہو۔ ماضی کی کوئی بات نہ دہرائی جائے تو بہتر ہے۔ نمیرہ کی بات اسی سنجیدگی سے کاٹتے انہوں نے اپنی سنہری آنکھوں میں تنبیہ لیے بیٹے کو گھورا۔ ماضی؟ آپ ماضی بھول سکتے ہیں مگر ماضی آپ کو یاد رکھتا ہے آغا جان۔ سنہری آنکھوں کا ارتکاز والد کے چہرے پر ہوا۔ خورے کافی میرے کمرے میں، آرام کروں گا، گڈ نائٹ۔ ایک نرم سی نظر ماں پر اچھال کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کمرے میں آخر میں داخل ہونے والا شخص سب سے پہلے باہر نکلا۔ اس کی موجودگی آندھی کی سی ہوتی تھی جو خاموشی سے آ کر سب کچھ تباہ کر جاتی ہے۔ نمیرہ بت بنی اپنی نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ میرا قہوہ اسٹڈی میں لے آؤ رئیس۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو نمیرہ نے جھجکتے ہوئے سر اٹھایا۔ آغا جان، صبح ملاقات ہوتی ہے۔ گہری نظر اس پر ڈالتے آگے بڑھ گئے۔ پور گرل۔ مہناز کے چہرے پر واضح مصنوعی افسوس ابھرا۔ نمیرہ، آرام کرو، تم بھی تھک گئی ہوگی۔ مہناز کی حرکت نظر انداز کرتے تمکنت نے اس بت بنی لڑکی کو مخاطب کیا۔ ہمارا آرام حرام کر ہی دیا ہے تم نے، اب خود۔ مہناز نے نفرت سے کہنا چاہا جب تمکنت کی سخت گھوری اس کی زبان کو بریک لگائی۔ مہناز، تم بھی جاؤ اور شہرام کو کال کر کے پوچھو کہاں پر ہے۔ اماں، میں کہہ رہی ہوں جاؤ۔ سبز آنکھوں میں سنگینی تھی۔ جی۔ اپنے دشمن کو مزید باتیں نہ سنانے کا غم لیے وہ برے برے منہ بنا کر باہر چلی گئی۔ کامل نے جو کہا اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں اسے سمجھا دوں گی کہ
مہمانوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، آئندہ وہ خیال رکھے گا۔ مہمان نوازی میرے بچوں کو خوب آتی ہے۔ وہی ازلی نرم سا انداز، وہ اپنی نرم باتوں سے بھی مقابل کو چت کرنے کا ہنر جانتی تھیں۔ جیسے اس وقت نمیرہ کو بہت اچھے سے باور کروا رہی تھیں کہ وہ یہاں صرف مہمان ہے۔ سنہری آنکھوں نے اس چہرے کو دیکھا جہاں نرمی سی سجی تھی، پھر جی کڑا کر کے مسکرائی کہ اس وقت اسے ڈھیروں رونا تھا۔ تائی جان، میں گھر والوں کی باتوں کا برا نہیں مناتی، بلکہ ان کی غلطیوں کو درست کرنا جانتی ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، مجھے اپنے گھر اور گھر والوں سے ڈیل کرنا آتا ہے۔ وہ بھی اسی نرمی سے اپنی حیثیت جتا گئی اور گردن کڑا کر کھڑی ہوئی۔ وہ جب بھی اپنی گردن اکڑاتی تو اس کے گلے میں موجود پلیٹینم چین پوری شان سے چمکتی تھی، گویا اپنی مالکن کی شان بیان کر رہی ہو۔ اس کی گردن کو شاید جھکنا پسند نہیں تھا۔ تمکنت کے چہرے پر اضطراب ابھرنے لگا، مگر وہ بدستور مسکراتی رہی۔ نمیرہ ہموار چال چلتی ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی تمکنت کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اب ان کے چہرے پر تمہیں صاف بے چینی نظر آئے گی۔ وہ لب کاٹتی نمیرہ کے تیور پر غور کرنے لگی۔ وہ آخر تھی تو شازمین حیات کی بیٹی، وہ جو کہتی تھی کر جاتی تھی۔ شازمین کو وہ کبھی ہینڈل نہیں کر سکیں، اور شاید اب اس کی بیٹی بھی ان کے لیے ایک مشکل مرحلہ ثابت ہونے والی تھی۔ نمیرہ تیز تیز قدم اٹھاتے گھر کے عقبی حصے میں موجود لان میں آ گئی۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، رہ رہ کر اپنی بے عزتی کا خیال ستا رہا تھا۔ کتنے آسانی سے کامل نے سب کے سامنے اسے تانا مارا، اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکا، آغا جان بھی نہیں۔ اس سے ایک ہی بات واضح ہوتی تھی کہ کامل کا مقام اس گھر میں کیا ہے۔ یہ نمیرہ کا گھر نہیں تھا جہاں وہ اسے باتیں سنا دیا کرتی تھی۔ یہ کامل اکاذئی کا قصر تھا جہاں نمیرہ اکاذئی بس ایک مہمان تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں مہمان نہیں ہوں، یہ میرا بھی گھر ہے۔ ہاں، یہ میرا بھی گھر ہے، اب یہی میرا گھر ہے۔ تیز تیز لان کی گھاس کو اپنے کراکس شوز سے دبانے لگی۔ تیز تیز لان کی گھاس کو اپنے کراکس شوز سے دبانے لگی۔ دائیں ہاتھ کی مٹھی بار بار کھلتی بند ہوتی، وہ شدید ڈسٹرب تھی۔ اس مضطرب لان میں چلتے وجود پر 10 گز کے فاصلے پر اپنی بالکنی میں کھڑا کامل اکاذئی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں ایک عجیب کیفیت تھی، وہ آنکھیں پرسوچ لگتی تھیں۔ یہ یہاں کیوں آئی ہے لالا؟ مہناز کافی کا بھاپ اڑاتا کپ اٹھائے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں۔ سنہری آنکھیں اب بھی اس پر تھیں جو مضطرب سی لان کے چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ آخر اب کیوں آئی ہے وہ؟ دادا اور چاچو کے بعد وہ اس گھر میں آنے کا حق نہیں رکھتی۔ اب اس کا اس گھر میں کوئی، یہ گھر جتنا تمہارا ہے اتنا ہی اس کا ہے خورے۔ سنجیدہ نظریں ساتھ کھڑی لڑکی پر ٹھہری۔ لالا؟ مہناز کو صدمہ ہوا۔ اصولاً، شرعاً اور قانوناً یہ گھر اس کا بھی اتنا ہی ہے جتنا تمہارا ہے۔ دنیا کی نظروں میں بھی وہ ایک اکاذئی ہے، ولی خان اکاذئی کی پوتی۔ ہر لفظ میں ٹھہراؤ اور قطعیت تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے برابر ہے؟ اس کا اور میرا مقام ایک ہی ہے لالا؟ اس کی آواز میں صدمہ زیادہ تھا یا رنج؟ شاید اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا۔ آف کورس ناٹ، سر جھٹکا۔ تم مہناز اورنگزیب خان اکاذئی ہو، اورنگزیب خان کی بیٹی۔ اور وہ؟ سنہری آنکھوں میں جو بہن کے لیے نرمی تھی منظر بدلتے ہی رفع ہوئی۔ اس کی جگہ وہی عجیب سا تاثر ان سنہری آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ وہ نمیرہ حیات خان ہے، شازمین حیات کی بیٹی۔ تلخی سے مسکرایا۔